اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، 2 دن پہلے مہاراشٹر کے نندربار ضلع کے شہادہ شہر میں مسلم کھاٹک سماج کی جانب سے بہت ہی شاندار تعلیمی بیداری پروگرام، سائنس ایگزیبیشن اور اچھے نمبرات سے ہر میدان میں کامیاب ہونے والے بچے اور بچیوں کو انعامات، ان کا ستکار و سمان کا شاندار پروگرام شہادہ شہر میں رکھا گیا تھا۔ اس پروگرام میں 4 راجیوں سے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، گجرات اور راجستھان، چاروں اسٹیٹ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس برادری کا راشٹری ادھیکش ہوں۔ مجھے دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ 350 بیٹے اور بیٹیاں، جن کو صحیح طریقے سے ہم انعام بھی نہیں دے سکے، اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر وہ بچے جو ڈاکٹرز، انجینئر، وکیل، پائلٹ، UPSC، MPSC، بڑے بڑے ہائر ایجوکیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کچھ کامیاب ہو چکے ہیں، ان تمام لوگوں کا آئے ہوئے ذمہ داران کے ہمارے ہاتھوں سے ستکار و سمان رکھا گیا تھا۔ کامیاب بچوں کو میڈل، سرٹیفکیٹس اور باقاعدہ ایک ٹرافی، شاندار ٹرافی بھی انہیں اکھل مہاراشٹر، گجرات، مدھیہ پردیش، خاندیش بکر قصاب مسلم کھاٹک سماج کی جانب سے انہیں یہ ستکار و سمان کے طور پر انعامات دیے گئے۔ اس موقع پر مہاراشٹر کے صدر یوسف بھائی کھاٹک، ماجی صدر جناب ایل شیخ صاحب، مدھیہ پردیش کے صدر عبدالواحد قریشی، ایسے ہی گجرات کے صدر فیروز بھائی، اور بھی بڑی تعداد میں، ہو سکتا ہے سب کا نام ہم لے بھی نہیں سکتے ہیں اور کسی کا چھوٹ گیا تو ناراضگی ہوگی، لیکن بڑی تعداد میں ہر ضلع کے ذمہ دار اسٹیج پر ہی باقاعدہ 100-150 ذمہ داران موجود تھے اور سامنے ہزاروں کا مجمع تھا۔ شہادہ مسلم کھاٹک سماج کو، نندربار کھاٹک سماج کی پوری ٹیم کو میں راشٹری ادھیکش ہونے کے ناطے دل سے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام سجایا۔ اور ایک خاص بات اس پروگرام میں کہ ہمارے سماج نے دونڈائچا شہر میں 5 ایکڑ زمین الحمدللہ لی۔ اس 5 ایکڑ زمین پر ہم نے اس وقت پروجیکٹر کے ذریعے سے باقاعدہ لوگوں کو اسکرین پر بتایا کہ ہم وہاں کیا کیا بنانے والے ہیں۔ میڈیکل کالج، جونیئر کالج، سینئر کالج، ایسے ہی یتیم خانہ، مسجد، گرلز ہاسٹل، بوائز ہاسٹل، ایک پورا ایجوکیشن ہب وہاں پر بنائیں گے۔ ایک یونیورسٹی کی طرح وہاں 5 ایکڑ زمین پر ہم ماحول بنائیں گے۔ ہم نے اس کا افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر ہمارے دوست ادیوگ پتی گجرات کے بڑے مشہور جناب جنید بھائی بھی اس پروگرام میں موجود رہے۔ ان کے ہاتھوں سے بھی باقاعدہ بچوں کو انعامات دیے گئے، ستکار و سمان کیا گیا۔ ہماری قوم کی 2 بیٹیاں جو اعلیٰ سرکاری آفیسز میں اس وقت یوں سمجھے کہ کاریرت ہے اور کام کر رہی ہے اور بڑی پوسٹ پر بیٹھی ہے، ان بیٹیوں کو بھی ہم نے ستکار و سمان کیا، انہیں اسٹیج پر بٹھایا، ان کے ذریعے سے بچیوں کو انعامات دلائے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ آخر میں میرا بیان ہوا جس میں میں نے خاص طور سے بچوں سے یہ کہا کہ میرے بیٹوں، اور بیٹیوں سے خاص طور سے یہ کہا کہ میری بیٹیوں، وہ ڈگریاں جو ہمیں اپنے ایمان اور اپنی عزت نیلام کر کے جو ڈگریاں ملے، ہم ایسے ڈگریوں کو لات مارتے ہیں۔ ہم نے بیٹیوں سے، میں نے اپنے بیان میں کہا کہ میری بیٹیوں ڈگریاں حاصل کرو، خوب پڑھو۔ آج تمہیں ماں باپ پڑھنے سے نہیں روک رہے ہیں، لاکھوں روپے تمہاری پڑھائی پر خرچ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا سب سے پہلے کہ تم ایمان والی بیٹیاں ہوں۔ اپنے ایمان اور اپنے دین کو اپنی زندگی سے، اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دینا، مر جانا مگر اپنے ایمان کو نہ چھوڑنا۔
کیونکہ ماحول کیسا بن رہا ہے، اس لیے میں نے یہ نصیحت کی. اور پھر تمام ذمہ داروں کی ہم نے حوصلہ افزائی کی. کل ملا کر یہ کہ الحمدللہ گزشتہ سنیچر کا یہ پروگرام شہداء شہر میں بے حد کامیاب رہا. ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا، ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ بھیڑ سے نکل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا. آج سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شہادہ کی پوری ٹیم کے لیے زوردار تالیاں آپ کریں. ایک بہت شاندار پروگرام شکیل صاحب آپ تمام لوگوں نے سجایا. دیکھیے ایک شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وہ نئی مکتب کا شعر ہے جو برہان پور کے نیشنل بڑے مشہور شاعر ہے. وہ کہتے ہیں پیارے بیٹوں سننا، وہ کہتے ہیں پیارے بچوں کہ ترقیوں کی دوڑ میں کسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا. اور میری بیٹیوں تم کو میں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹیوں ایک زمانہ تھا کہ بچیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا. پروین، خدیجہ، ایک زمانہ تھا کہ بیٹیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن آج میری بیٹیوں تمہارے ماں باپ تم کو ڈاکٹر بنانے کے لیے لاکھوں روپے آج خرچ کر رہے ہیں. لیکن تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جملہ سن لو، کل پیپر میں ہیڈ لائن یہ جملہ بنے گا کہ میں نے میری بیٹیوں سے کہا. اور سنو، یہ تمام کی طرف سے جتنے ماں باپ ہیں ان کی طرف سے میں بیٹیوں کو کہہ رہا ہوں، جتنے ذمہ دار ہیں ان کی طرف سے میں بیٹیوں کو کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹیوں ایسی ڈگریاں، یہ جملہ سنو، ایسی ڈگریوں کو ہم لات مارتے ہیں جو عزت اور ایمان نیلام کرتے ہیں. ایسی ڈگریاں ہم کو نہیں چاہیے، ایسی ترقی ہم کو نہیں چاہیے جو اپنا ایمان بیچ کر ملے، اپنی عزت نیلام کر کے ملے. میری بیٹیوں تین چیزیں تم نے یاد رکھنا. سب سے پہلی چیز کہ تم مسلمانوں اسلام کو بدنام ہونے مت دینا. دوسری چیز کہ تمہارے ماں باپ بڑی محنتوں سے تم کو پڑھا رہے ہیں، ان کی عزت اور نیلام ہونے مت دینا. اور تیسری چیز کہ تم قریشی برادری سے ہو، کاتک سماج سے ہو، آگے بڑھنا. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ قرآن آپ کو آگے بڑھنے سے منع نہیں کرتا، نبی آپ کو آگے بڑھنے سے منع نہیں کرتے. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج آپ نے اسکرین پر 4 منٹ کی ایک ویڈیو دیکھی. اسکرین پر 4 منٹ کی آپ نے ویڈیو دیکھی. آپ نے کبھی سوچا ہوگا یوسف بھائی، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے اتنا بڑا خواب دیکھا ہے؟ بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یوسف بھائی نے جب ہم لوگ ذمہ دار بنے تو وعدہ کیا تھا کہ قوم کے لیے کوئی بڑا کام ہوگا. آج ہم نے اپنے وعدوں کو پورا کر کے دکھا دیا. زوردار تالیاں. اچھا، اس میں کیا کیا بنے گا سنو. 5 ایکڑ زمین ڈھونڈائچہ شہر میں دی گئی. اور میرے بچوں کیا ہوگا اس میں؟ میڈیکل کالج ہوگا، شاندار جونیئر اینڈ سینئر کالج ہوگا. اونلی فار گرلز. ایسی ہماری بیٹیوں کے لیے عزت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ان کے لیے بہترین گرلز ہاسٹل ہوگا. چوتھی چیز کیا؟ بوائز ہاسٹل بھی ہوگا، عبادت کا یعنی مسجد بھی ہوگی، یتیم خانہ بھی ہوگا. آج اتنا بڑا پروگرام ہم نے طے کیا ہے. اور یہ کب پورا ہوگا؟ آخری بات سنو، میں نے ابھی قرآن کی آیت پڑھا. وہ کون سی آیت؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تم نے اگر ذرہ برابر اچھا کام کیا، آخرت میں جب مالی ایک نیکی دینے کو تیار ہوگی، اللہ کہتا ہے میں تمہارے اچھے کاموں کا تم کو صلہ دوں گا. اب آپ کی ذمہ داری ہے یوسف بھائی، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے. بتاؤ، جس وقت ہمارا کام شروع ہوگا ہم آپ تمام سے اپیل کریں گے، آپ کے گاؤں میں آئیں گے، آپ کے گھروں پر آئیں گے. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا
سکتے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کر ماشاء اللہ. اس شعر پر بات ختم کیونکہ اگلا سفر آج میرا پروگرام گجرات میں ہے. اس شعر پر بات ختم. اور میری بیٹیوں اس شعر پر بات ختم کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو. تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ. دنیا کی نہ شہرت مانگو. صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. علم کیوں مانگو اللہ سے؟ علم کیوں مانگو؟ تو آگے شاعر کہتا ہے علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے. علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے. علم سوئی ہوئی تقدیر. دیکھو شاعر کی ہوتا ہمارے بچے. علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے. علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی. زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی. علم جس کو نہیں منزل کو کہاں پاتا ہے. ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے. اس لیے تعلیم حاصل کرو. شکیل سر آپ لگاؤ ذرا. شکیل سر اور ان کے پورے میں ناصر والے سر آپ بھی لگائیے. زوردار تالیاں ہماری پروگریسو ایجوکیشن کمیٹی کے لیے. زوردار تالیاں آپ کو کریں. ماشاءاللہ یہ لوگ ہیں انسٹیٹیوٹ اور معمولی اصل لوگ ہیں جو تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کے لیے دعا بھی کرو کہ ان کو ان کے مقصد میں اللہ کامیاب کرے. اور یہ بھی دعا کرو کہ ہم نے جو مشن اٹھایا ہے اتنا بڑا قدم اور سپنا آپ کو دکھایا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے اس کام کو کامیاب کرے. سو سکے. ابھی